ایک ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو عقل ہے نا، اس عقل سے افضل وحی کو سمجھے. کیا جملہ میں نے بولا؟ عقل سے افضل وہی کیا کہتی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کا کبھی اپنی عقل کہتی ہے نہیں وہ کرتا نا، تو بھائی تم بے وقوف ترین انسان ہو. کیونکہ عقل سے بڑی چیز کیا ہے؟ رب کی وحی. تم کہتے ہو جی میرا مستقبل اچھا نہیں ہے، وہی کیا کہتی ہے؟ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو کبھی اگر عقل سوچتے سوچتے پھنس جائے اور کہے کہ نہیں 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 آنے والے دن اچھے نہیں ہیں، تو عقل کو ذرا شٹ اپ کال دے دینا. نہیں، اس کی جو رحمت ہے نا وہ غضب پہ حاوی ہے، حساب کتاب نہیں کرتا، وہ رحمت سے چلاتا ہے ہمیں. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ عقل نیچے ہو جائے گی، وہی کیا ہو جائے گی. میرے ایک لیکچر پہ کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بڑا کیا، وہ تھوڑے سے تھے دنیا دار قسم کے لبرل لوگ تھے. وہ لیکچر تھا فیصلے عقل کی بنیاد پہ نہیں کرنے چاہیے، بڑا وائرل ہونے والا لیکچر. اسے میں نے بتایا کہ فیصلہ وہی کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. مثلا عقل کیا کہتی ہے؟ میں دوں گا تو کم ہوگا. عقل کہتی ہے میرا میرا میرے پر آدھا. جبکہ وہی کہتی ہے کہ تم بانٹو گے تو بڑھے گا، تم دو گے تو بڑھے گا، تمہارا حق ہے، تم اسے کاٹ کے بھائی کو دے دیتے ہو تو فائدہ ہو جائے گا تمہارا. یہ کون کہتا ہے؟ عقل نہیں مانتی یار، اکنامکس نہیں مانتی، کاؤنٹنگ نہیں مانتی، کیلکولیٹر نہیں مانتی، کمپیوٹر نہیں مانتا، دماغ نہیں مانتا. لیکن وہی کہتی ہے کہ تم اس دماغ کمپیوٹر کو پیچھے چھوڑ دو. عقل والا رب ہی ہے جس نے عقل دی ہوئی ہے آپ کو، اور وہ رب کہتا ہے، وہی کہتی ہے کہ تم قربانی دے دو گے تمہیں فائدہ ہو جائے گا. اچھا آپ کر کے کبھی زندگی میں پریکٹس دیکھیں. تو جس کی یہ پریکٹس میں ہے نا، وہ کہے گا باجی میں عقل نہ فیصلہ نہیں کرنا، توکل نہ فیصلہ کرنا، ایمان نہ فیصلہ کرنا، اللہ تے سٹنی. یہ رب پہ بھروسہ کر کے دیکھو، آپ مسبب الاسباب کو ڈھونڈیں گے، اسباب چھوٹے ہو جائیں گے. ہم رزق کی تلاش کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. رازق کو تلاش کریں، رزق مل جاتا ہے. یہ کر کے تو دیکھیں آپ، کبھی آپ اس سے رجوع کر کے دیکھیں، کبھی آپ اس سے کنیکشن واضح کر کے دیکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پینٹر کو اپنی پینٹنگ سے لو نہ ہو؟ آپ کے بچے ہیں چھوٹے، وہ کچھ بھی بنائے نا، آپ ذرا اس کو ریجیکٹ کر کے دکھائیں سے کتنا گندا بنایا ہے، کو ذرا. آپ کی بیٹی پہلی چائے بنا کے لائے نا آپ کے لیے، آپ اسے کہیں یہ کچھ چائے تھی. آپ کسی بھی جس نے کچھ بنایا ہو اس کو ذرا ریجیکٹ کریں، وہ شدید مائنڈ کرے گا. سوچیں ہمیں رب نے بنایا، ہم اس کی تخلیق ہے، اور وہ تخلیق ادھوری ہو سکتی ہے، وہ تخلیق میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. اور کتنی بدقسمتی ہو کہ تخلیق خود کو سمجھے میں کم ہوں. رب کہہ رہے تم شان والے ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، تم مخلوقات کے سردار ہو، میں نے تمہیں خلیفہ نائب بنا کے بھیجا. رب کہہ رہے، اور یہ سب کچھ آپ کو خود محسوس ہی نہ ہو. If you are underestimating yourself. یار تم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو تو تمہارا پھر کیا بنے گا؟ کبھی اپنے آپ کو ریئل اسٹیمیٹ کر کے دیکھو نا، سوچو یعنی بھائی میری شان یا آپ کی شان یہ اللہ کی دین سے ہے. جس دن یہ پتہ لگ جائے کہ میرے رب نے مجھے نوازا ہوا ہے، تو وہ نوازش سے بھی لو ہو جاتا ہے، اس کرم سے بھی لو ہو جاتا ہے، اس فضل سے بھی لو ہو جاتا ہے، اس رحمت سے بھی لو ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے. اور اگر یہ شناخت نہ ہو تو یاد رکھیے بڑی دنیا رحمت کی نعمت کی بے قدری کرتی ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ نے نوازا وہ بے قدری کرتے ہیں، اس رحمت کو ویلیو ہی نہیں دے پاتے، اس رحمت کی قدردانی نہیں کر سکتے، اس فضل کی قدردانی نہیں کر سکتے. کیونکہ نشانی بتا رہا ہوں آپ کو، جب بھی فضل ہوگا، کرم ہوگا، نعمت ہوگی، فضل ہوگا، اگر وہ دینے والے کے رستے پہ واپس لگنے لگ پڑا نا، اس کا مطلب ہے وہ سیو ہے. جس نے دیا اسی پہ لگا دیا. جس نے دیے سے مراد رب ہے. جسے اشفاق صاحب نے کہا دیتے وچوں دینا ہے. میننگ آف دیتے میں سے دینا یہ ہے کہ جب آپ نے پہچانا یہ میرا نہیں ہے بھائی، یہ مجھے دیا ہے اس نے، تو اسی پہ لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایکسپیرینس ہوا آپ نے کوئی سواری یا کوئی چیز کسی کو کچھ عرصے کے لیے دی ہو اور واپس لینی مشکل ہو جائے؟ کبھی ہوا نہیں؟ لوگ اڑ جاتے ہیں، لوگ پھٹا ڈال دیتے ہیں. موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، سواری ہو، کوئی چیز ہو، کپڑے ہو. لیڈیز کے ساتھ تو کپڑوں کا بھی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہوگا، اور وہ کسی نے لی اور واپس دیتے ہوئے اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ سمجھ بیٹھا اس کی ہے. بندہ جس چیز کے ساتھ رہتا ہے اس کو کچھ عرصے کے بعد لگتی ہے میری ہے، اس کی نہیں ہوتی. اسی لیے وہ بڑا اچھا جملہ
اس دن سیمینار پہ ورکشاپ پہ بول رہے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے جو ایئرپورٹ کو اپنا گھر بنانا چاہے, نیازی اڈے کو اپنا گھر بنانا چاہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, ادھر آئے ہو ادھر سے جانا بھی ہے. جس کا ایمان یہ ہے کہ میں آیا ہوں اور میں نے جانا ہے, باجی وہ دل نہیں لگا سکتا. وہ تو کہے گا میں آیا ہوں, کہاں سے آیا ہوں, ادھر میرے 60-70 سال ہے, میں نے پھر جانا ہے, پھر سینچریز کا فاصلہ, پھر واپسی ہے میری, جدھر سے میں آیا تھا ادھر ہی واپس جا رہا ہوں. یہی وہ تو نہیں پڑھتے نا کہ رب سے آئے تھے رب کی طرف واپس جا رہے ہیں. وہ بندے کا انداز زندگی گزارنے کا وہ ایک ون شاٹ والا ہوگا کہ یار میں نے کچھ کر کے جانا ہے, میں نے کچھ بنا کے جانا ہے, میں نے کچھ دے کے جانا ہے, میں نے کچھ نقش چھوڑ کے جانا ہے, میں اس زندگی کو جو مجھے ملی ہے اس کو بھرپور استعمال کر کے جانا ہے خدا کے لیے. سوال یہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایمان ہے ہم سب کا. او بھائی زندہ رہتے کیا کرنا ہے یہ تو سوچ لو, اس کو بھی تو سوچو. یہ جو ملی ہے اس کو بھی تو بھرپور استعمال کرنا ہے, اس کو اللہ کے لیے استعمال کرو. ٹھیک ہے جی. اب لمیٹڈ معنی کیا ہے کہ عبادت صرف وہی ہے جو 5 وقت ہوتی ہے. باجی کام میں بھی نیت اگر آپ کی ٹھیک ہے وہ عبادت ہوتا ہے. 5 وقت کی عبادت میں تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ جو میں وقت اب گزارنے جا رہا ہوں وہ تیرے لیے استعمال کروں گا, تیری بندگی کے ساتھ گزاروں گا. ہم اگر وہ نہ گزاریں اور فقط 5 وقت کی عبادت پوری رکھیں, یہ منافقت ہے. ہم اس کو کہیں ہم تیرے بندے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم تیری ہر بات مانیں گے, طاقت اختیار تیرے پاس ہے, اور باہر اپنا اختیار دکھا رہے ہیں, اس کے اختیار کو مان رہے ہیں. ظلم نہیں ہے.